الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہتے ہیں سید اشرف فاروقی رحمانی۔ کشمیر کا جو ایشو چل رہا ہے انسانیت کا ایک ایشو ہے اور بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے، اسپیشلی طور پر جو اسلامیان پاکستان ہے ان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک امتحان کی گھڑی ہے کہ جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارے پڑوس میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ہمیں ان کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، وہ اپنی امیدوں کو ہم سے وابستہ کیے ہوتے ہیں، اور صرف آج سے نہیں ہے، 70 سال سے ان کی امیدیں جو ہے وہ اسلامیان پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے صرف مسلمانوں کی امیدیں پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کی جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہیں، سب کی جو امیدیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں، اسلامیان پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ جو کشمیر کے اندر ایک غاصبانہ طریقے کے ساتھ آئین کے اندر ترمیم کر کے کشمیر کو باقاعدہ طور پر انڈیا کا حصہ بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے، بلکہ یہ تو خیر اب ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی حقوق انسانی کی جتنی تنظیمات ہیں ان کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو UN کی قراردادیں ہیں جن کی بالکل انڈیا نے دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خودداریت ان کو ملنا چاہیے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ UN کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس نے نہ ماضی میں کبھی اداروں کو تنہا چھوڑا ہے، ملکی حمیت اور غیرت کے عنوان کے اوپر نہ انہوں نے پہلے کسی کے ساتھ غداری کی ہے، نہ اب یہ کسی کے ساتھ غداری کریں گے۔ 47 سے پہلے قائد اعظم کو اسی عوام نے سپورٹ کیا اور نتیجے میں پاکستان بنا، پھر معاملات چلتے رہے۔ میں اس میں کوئی زیادہ تاریخ آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ جب ضیاء کے دور میں رشیا نے سوویت یونین نے افغانستان کا رخ کیا تو یقیناً انہوں نے افغانستان کے اوپر ان کا اٹیک کا پروگرام نہیں تھا، بلکہ ان کا پروگرام پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا تھا۔ تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور ساتھ ساتھ DGISI جنرل حمید گل صاحب تھے، تو وہ اس سارے معاملے کو بھانپ چکے تھے، اور اس وقت انہوں نے قوم سے جب اپیل کی تو ہمارا بھائی اس وقت ایک مجاہد بن کر کے نکلا، اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے ماشاءاللہ بڑے دیدنی جذبات تھے، اور ہر گھر سے ایک مجاہد نکل رہا تھا، اور انہوں نے یہاں سے جا کر کے افغانستان کی سرزمین پر رشیا کے دانت کٹے کیے، رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پاکستان کو محفوظ کیا۔ اس کے بعد اس سب کے باوجود اچانک سے نیریٹو چینج کیا گیا، پالیسی چینج کی گئی، لیے لوگ پھر جو مقتدر اس قسم کے اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے ریاست کے سامنے، اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور اسٹیٹ کے اوپر اعتماد کر کے اسٹیٹ کے ساتھ چلنے میں ہی انہوں نے عافیت جانی اور ملک سے وفا کی۔ اب بھی قوم جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کشمیر چاہیے، ہم نے کشمیر کے لیے سٹرگل کرنی ہے، کشمیر کو آزاد کروانا ہے، اگر ادارے عوام کو سپورٹ کریں، پاکستانی فوج اگر عوام کو سپورٹ کریں، ہماری حکومت پاکستانی قوم کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان کو سپورٹ کرے، تو پاکستان کا نوجوان کشمیر کو الحمدللہ اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے، اتنی جرت اور ہمت رکھتا ہے کہ پاکستان کو آزاد کروا سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور پاکستانی قوم کو اسٹرکٹلی اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، پوری مسلم کمیونٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کے پڑوسی ہیں، ہمارے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری طرف ان کی زیادہ نظریں ہیں، ہم نے ان کی آواز بننا ہے، ہم نے ان کے سپورٹ بننا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی بھارت کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، اس کے باپ امریکہ کو ہمارے ہی ہیں، ہم ہی ہیں، میں یہ کہوں گا افغانستان کے اندر لڑنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا مارا ہے کہ امریکہ اس وقت اپنی گیلی پتلون لے کر کے در بدر ان سے بچنے کی بھیک مانگتا پھر رہا ہے،
تو تمہارے باپ کا یہ حال ہے انڈیا ہندو بنیے، اگر تمہارے باپ کا یہ حال ہے تو سوچ تیرا کیا حال ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو جذبہ جہاد سے لبریز ہو کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کو ان کا حق خودداریت دلانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔